5 برس بعد برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز خصوصاً پی آئی اے پر عائد فضائی پابندی ختم کر دی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستانی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک بڑی پیش رفت اور عالمی سطح پر دوبارہ اعتماد کی بحالی کا اشارہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک وزیر کی حماقت سے قومی ایئر لائن کو پہنچنے والے مالی نقصانات کا ازالہ کون کرے گا؟ ایک بیان، اربوں کا نقصان، ذمہ دار کون؟ پائلٹس نہیں، آپ کے دعوے جعلی نکلے۔ پی آئی اے کے امپلائیز کی ڈگریاں چیک کروائی، امپلائیز میں ان کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل تھی، ان کے پائلٹس بھی شامل تھے، مکینکس، ٹیکنیکل لوگ وہ بھی شامل تھے، لیکن 4 پائلٹس جن کی ڈگریاں جعلی نکلی۔ غلام سرور صاحب، پارلیمان میں جھوٹا بیان دینے پر کیا سزا ہونی چاہیے؟ جن لوگوں نے سگنیچرز کیے ہیں، لائسنس ایک ایسا ڈاکومنٹ، یہ نہیں کہ ڈس اون سول ایویشن اتھارٹی نہیں کر سکتی، اور بات یہاں تک نہیں رکے گی سر، آخری کلپریٹ تک جائے گی، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیشن ویسے تو نہیں ہوئی کہ کسی سفارش پہ، کسی سیاسی اثر رسوخ پہ نہیں ہوا، کچھ لین دین پہ ہوا ہو، لینے والا بھی اور دینے والا بھی برابر کے جرم۔ مالی نقصان اور پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی، اس کی بھی تو کسی کو سزا ملنی چاہیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے روزگار اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ازالہ کون کرے گا؟ پابندی سے پہلے پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے ہفتہ وار 21 پروازیں چلائیں، جن میں 10 لندن، 9 مانچسٹر اور 2 برمنگم کی تھیں۔ پابندی کے دوران قومی ایئر لائن کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پی آئی اے کو ہر سال تقریباً 40 ارب روپے کا نقصان صرف یورپ اور برطانیہ کی پروازوں کی بندش سے ہوا۔ مجموعی نقصان 200 ارب روپے سے زائد بنتا ہے۔ برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ سے زائد پاکستانی نژاد باشندوں کو متبادل ایئر لائنز پر زیادہ کرائے اور طویل دورانیے کی پروازوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی سفارتی، کاروباری اور طلبہ برادری کو بھی براہ راست اثرات جھیلنے پڑے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔